علی محمد ہے نام ان کا، ان کو جی بھر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں وہ، آج ہم بھی ان سے گفتگو کر کے دیکھتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علی محمد، جو ہمارے ایم این اے بھی ہیں، رول آف لا کے ہمارے ممبر بھی ہیں سینٹرل کمیٹی کے، جناب تشریف لائیں۔ ویلکم ویلکم علی بھائی، ویلکم 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 علی بھائی ویلکم، ویلکم ویلکم علی بھائی ویلکم، ویلکم ویلکم۔ علی بھائی ویلکم۔ آ جاؤ سب۔ سابق صدر مملکت موجود ہیں۔ میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی بھی میں بات کروں میں دل سے بول رہا ہوں، آپ نے دل سے سننی ہے اور بات میں مختصر کروں گا۔ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں باضابطہ تقریر سے پہلے معظم بٹ صاحب، اٹ از بیکاز آف یو دیٹ آئی ایم ہیئر۔ اور جتنے ہمارے دوست وکلاء جنہوں نے اس کو منعقد کیا ہے، صدر بھی آئے ہیں اشتیاق صاحب، اور فارمر صدر ہماری آئی ایل ایف کے اور موجودہ چیف آرگنائزر جعفری صاحب، آل آف یو، ظہور بھائی آپ سب کا، بھٹا صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں، پشاور سے شاندانہ گلزار صاحب آئی ہیں، ہماری وکلاء بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں۔ سو وی آر ہیئر فار کاز، ٹھیک ہے، وی آر ہیئر فار کاز۔ ہمیں کوئی زبردستی ادھر لے کے نہیں آیا، سو when we go we need to go with a message، ٹھیک ہے جی۔ فردوس بھائی پرانے میرے ساتھی، میرے سینئر، آپ سے سیکھا، الوی صاحب، we look up to you and so good to see you here back with us on stage۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد خاموشی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سابق صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب، میرے آئی ایل ایف کے صدر چوئی اشتیاق صاحب، چیف آرگنائزر جعفری صاحب، میری خاص کر میری بہنیں وکلاء جو ادھر بیٹھی ہیں، اور تمام حاضرین اور میرے بھائی، میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو سلام۔ اور مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم ولی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ ہے محمد علی جناح۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایرینا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے 25 جنوری 1948 کو آپ کے اور میرے قائد نے یہاں سانس لی تھی۔ We are sharing the same space with a great man, the greatest man probably in the last 1000 years which the Ummah has given to the Islamic Ummah, محمد علی جناح۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہ جگہ کہ کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے، جناح صاحب نے جو 2-3 بڑی 4 باتیں کی تھی، افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، آج امریکہ نہیں پاکستان سپر پاور ہوتا۔ 25 جنوری کو قائد نے یہاں آ کے وضاحت کی اور کلیئر ڈائریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے، اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا
Kya I'm hearing this mischief and people are spreading propaganda. Alfaz mein upar niche ho sakta hai, message is the same. And people are spreading propaganda that the constitution of Pakistan will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. Kya qaid ke is farman pe Pakistan ne amal kiya? کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سب زلالی پرچم لہرا کے آزادی کا مقصد پورا ہوا؟ کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے آباء و اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ یہاں کراچی بار ایسوسیشن آتے ہوئے میں آج بھی جو بار پاکستان کی روڈوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں، یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی روڈوں پہ بھی ہے، یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے، یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے، یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights. کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دار الخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو پختون ملے گا، سندھی ہے، یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے، یہاں آپ کو براوی ملے گا، کشمیری ملے گا، گلگتی ملے گا، پنجابی ملے گا. کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable؟ کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، یہ تمہارا واشنگٹن ہے، یہ میرا کراچی ہے، یہ تمہارا نیو یارک ہے، یہ میرا لاہور ہے، یہ تمہارا لندن ہے، تم سے آزادی چاہتا تھا، تم سے آزادی چاہتا تھا، یہ دیکھو یہ تمہارا لندن ہے، یہ میرا کراچی، یہ میرا اسلام آباد ہے، اور تم سے آزادی چاہتا ہوں، میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، ریپس ہے، مارا ماری ہے. یہ مظفر آباد ہے، خوشی ہے، روشنیاں ہیں، امن ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے. کیا ہم نے کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا مظفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لندن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ سوال کرو اپنے آپ سے، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ موقع تو بڑے دیے، مواقع تو بڑے آئے، لیڈر بھی آئے، قوم بھی کھڑی ہوئی. کل رات وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، آپ کی توجہ ہے ادھر، میں نے یہ بات کی کہ اس دھرتی نے پچھلے 100 سال میں 3 بڑی تحریکیں دیکھی. یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی، وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے، وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کے چلاتے ہیں، پیسہ پھینکتے. نو، وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریڑھی بانگ چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیچر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں. وہ تھی تحریک پاکستان. یا پھر بھٹو کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ. آج بھٹو کہاں چلا گیا؟ اس کا خاندان کدھر ہے؟ اور یہ دیکھ لو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے، آج بھی مزدور مزدور ہے. آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان. آپ مجھے بتاؤ پچھلے 16 17 18 سال سے کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا؟ کیا جناح کا یہ فلسفہ تھا؟ نہیں تھا نا. کیا جناح نے ایک منٹ جی کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریشیت کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کس لیے نہیں تھی؟ یہ خان وادے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام تو آزاد کرنے آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا،
تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام، کوئی کسی جاٹ کا، کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا، کسی سیاستدان کا. کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ لے کہ عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی، ایک جناح کی تحریک، ایک بھٹو کی تحریک، اور اب عمران خان کی تحریک. میں آج کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں کھڑے ہو کے اسی پوڈیم پہ، اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہو کے شریعت کی بات کر گیا، انصاف کی بات کر گیا، ڈیموکریسی کی بات کر گیا، کانسٹیٹیوشن کی بات کر گیا. نو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار رول آف لا، ناٹ فار عمران خان. عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے. عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ، آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی طبقہ فکر سے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ گلا نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی، کوئی لوگ ہی نہیں تھے، کوئی موقع ہی نہیں تھا. نہیں، موقع ہے، تحریک ہے، رول آف لا کے لیے ہم کھڑے ہیں، قربانیاں دے کے کھڑے ہیں. جس وکیل کے یونیفارم میں آج کھڑا ہوں، اسی وکیل کے یونیفارم میں، اس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے، اسی مردان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھی پھر پریکٹس کی، وہاں مجھے پھرایا گیا. the message was کہ میں ڈر جاؤں، میں پیچھے ہٹ جاؤں. کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ نہیں. پیچھے ہٹنا is not an option. It is not an option. It is not about you or you. It is about your kids, جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفارم پہن کے اسکول میں ڈراپ کرتے ہو، پھر آپ کچہری میں آتے ہو، پھر آپ پریکٹس کرتے ہو، پھر آپ اپنی فیکٹری میں، کوئی جاتا ہے، کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے، کوئی اپنی یونیورسٹی ٹیچنگ کرنے جاتا ہے. ان بچوں کا سوچو، کل کو تم نہیں ہوگے. یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانہ تمہارے بچے کے لیے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو. ان کو مضبوط کرو کہ تمہاری بوڑھی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز، ٹیکسیشن، لا، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایوری ڈپارٹمنٹ the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہی قائد اعظم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا آئین قرآن پہ مبنی ہوگا، اسی نے یہ 25 جنوری کو بات کی. اور پھر فیبروری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان صاحب کے لیڈر، منہ میں ہمیشہ عمران خان کا نام آتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے سبی دربار میں پھر وہ تاریخی الفاظ ادا کیے. کاش ان چیزوں پہ ہم چلتے. انہوں نے کہا کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. خدا کے بندو، یہ کس کو کہہ گیا؟ کس لیے کہہ گیا؟ کیا تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہہ گیا یا عمل کرنے کے لیے کہہ گیا؟ پاکستان تو مثال بننی تھی کہ آج صرف چوکوں میں بیٹھ کے احتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا. نہیں، پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی لڑے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان اقوام متحدہ میں کرتا تھا. حرمت کی جنگ لڑتا تھا، امت مسلمہ کی بات کرتا تھا، رول آف لا کی بات کرتا تھا. میرے دوستو، آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے. میرے دوستو، عمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا، میں نے ان کو کہا خان صاحب مجھے تو ممتاز قادری صاحب کے ڈیتھ سیل میں رکھا. وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے مجھے بھی کسی ایسے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. کیا پاکستان کا امت کا لیڈر ڈیتھ سیل میں رکھنے کے قابل ہے؟
کیا یہ نقصان صرف اس کا ہے یا اس قوم کا ہے؟ میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کی شمع جلاؤ، شکوہ جو ظلمت کا ہے وہ مت کرتے جانا، شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ جس بھٹو کے ساتھ تھے وہ ایک تحریک تھی، ہمارے آبا اجداد جس قائد کے ساتھ وہ تحریک تھی، وہ تحریک آج بھی زندہ ہے، صرف چہرے بدلے ہیں، نام بدلا ہے، جھنڈا وہی ہے۔ نکلو پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رول آف لا کے لیے ہم تو نکلے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ نظام بدلنے کے لیے ہے، یہ بدلنے والا ہے، بس آپ کے نکلنے کی دیر ہے۔ اور اس کے لیے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں، ہم اس سوچ کے خلاف ہیں کہ جب اس عوام نے ووٹ دیا، حق تھا، صحیح تھا، غلط تھا، جیسا بھی تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، دے دیتے شیخ مجیب کو، کیا کر لیتا؟ آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی اگر حمود الرحمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، وہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 71 میں آپ نے، پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اس کا نقصان ہوا، ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ آج پھر مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے، باقی کوئی ارادہ اس رپورٹ سے ہمارا نہیں ہے۔ پولیٹیکل اینگل ہے، پولیٹیکل بات کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا، وہ ووٹ فارم 47 میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے۔ آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، کل یہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے گا، اگر پڑا ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اگر یہ ووٹ نون کو پڑتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر 4 کو دیکھ کے آنکھ مارتے ہو۔ یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر 4 کی چاکری کرو۔ اگر ووٹ کو عزت دینی ہے، یہ وکلاء ہیں، یہ عوام ہے، یہ پاکستان ہے، یہ قوم ہے، ان کے پاس جاؤ، اپنا ایجنڈا رکھو، لیڈر کو پیش کرو، تحریک کو پیش کرو، پروگرام کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے۔ اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں علوی صاحب، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ کیونکہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں یہاں آج سے 75-80 سال پہلے قائد بولا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے فکر کے وارث ہو، کالے کوٹ کو پہننے والوں، آپ کو آخری میسج جو میں آج بھٹا صاحب کو اور ہماری بہن، ہماری یہاں پہ جو وکلاء ہیں ان کو میں نے وعدہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے، یہاں ہر کوئی اس ملک سے کچھ لینے آتا ہے۔ ہم وکلاء آلریڈی اسٹیبلش ہیں، ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم کمانے نہیں، ہم کمانے نہیں، ہم لوٹانے آئے ہیں۔ ہم کالے کوٹ کا دھرتی کا قرض اتارنے آئے ہیں۔ ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تحریک انصاف سے اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اپنے علم، اپنے کالے کوٹ اور اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم وکلاء ان میں سے ہیں جو ٹپکل کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں، کوئی 25-75 نہیں ہے۔ ہم یہاں مال بنانے نہیں آئے، ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں، اپنی جوانی لٹانے آئے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں۔ اس لیے وکلاء کے لیے ایک نعرہ لگاتا ہوں، جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی جماعت کے ساتھ نظریے پہ کھڑے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو، اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو، وکلاء اتحاد زندہ